جیسے آپ نے کہا نا ابھی کہ یہ میڈیٹیشن اس لیے ہے کہ اپنی تھاٹس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، چاہے وہ کسی قسم کی بھی تھاٹس ہوں. اچھا، یہ صرف ایموشنس کی تھاٹ ہوں گی، یعنی آپ کس طرح سے خوش ہوتے ہیں یا کس چیز سے آپ کو غم ملتا ہے، یا آپ دوسروں سے بدگمان ہوتے ہیں، یا آپ کو دوسروں سے کوئی شکایت ہوتی ہے، وہ تھاٹس ہیں؟ یا وہ بھی جیسے اگر ہم کوئی چیز کی پلاننگ کرتے ہیں کسی کام کی، یا ہم کوئی کریٹیو کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں میں فرق کیسے کریں گے؟ بالکل، اٹس اے بیوٹیفل کوشچن. بیسیکلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم میڈیٹیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاسٹ کو بھی نہ سوچیں اور فیوچر کا کوئی پلان نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. بیسیکلی ہم ہیومن بینگ ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. خدا نے ہمیں دو فیکلٹیز ایسی دیں جو باقی جو اس کی کریٹ ہوئی چیزیں ہیں اس سے ہمیں اشرف المخلوقات بناتی ہیں. ہم اشرف ہیں، آپ اوپر ہیں. اور دو فیکلٹیز، ایک تو یہ دی کہ ہمیں امیجینیشن دی فیوچر کے بارے میں. امیجینیشن فیوچر کے بارے میں، یہ جو بھی چیزیں اچیو کی ہیں انسانوں نے، وہ پہلے امیجن کیا کہ ایسے پنکھا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا، بجلی ہوگی، تو پہلے امیجن کیا پھر اس کو عملی جامہ پہنایا. تو ایک تو یہ. اور دوسری فیکلٹی ہمیں دی میموریز، مینس یادیں، پاسٹ. اور دونوں فیکلٹیز جو ہیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، تب ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو میڈیٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فیوچر کو نہ سوچیں یا ہم پاسٹ کو نہ جائیں، بالکل جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو پاسٹ میں میموریز ہوتی ہیں ہم اس سے آئیڈینٹیفائی نہ ہوں. جو ہمیں ایکسپیرئنس ہوا اس سے ہم سبق حاصل کریں اور فیوچر میں وہ چیز کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے، تو وہ آئیں گے. لیکن ہم اگر جیسے عام طور پہ میں نے لیڈیز کو دیکھا ہے کہ جی وہ فلانی دیورانی نے فلاں شادی میں میرے ساتھ ایسا کیا تھا، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں چلا تھا، اچھا نہیں چلا تھا، وہ میرے پیسے کھا گیا تھا، اس نے میرا فون نہیں اٹھایا. وی بیکم انڈلج. اس کی وجہ سے ہم مارتے رہتے ہیں. ایک تو یہ. نمبر دو کہ فیوچر، ضرور فیوچر پلان کریں. فیوچر پلان نہیں کریں گے تو انسان بڑھے گا کیسے، اچیو کیسے کرے گا. لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وین وی پلان سم تھنگ، وین وی میک گول، وی بیکم اٹیچڈ وتھ دیٹ گول. دیٹ از ویری ڈینجرس. مثال کے طور پہ میں میڈیٹیشن سینٹر بن رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں خاص طور پہ اپنی مثالیں دیتا ہوں. میرا ایک گول ہے، ایک پلان ہے، ایک میں نے فیوچر میں کہ میں جیسے میں باہر دیکھ کے آیا ہوں اس طرح میں ایک ریٹریٹ سینٹر کھولوں، لوگ وہاں پہ آئیں، یہ کریں اور میں ان کو گائیڈ کروں. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ یہ کافی سالوں سے چل رہا ہے. اب اگر میں اسے اٹیچ ہوں گا کہ کب ہوگا، کیوں نہیں ہو رہا، وہ مستری کیوں نہیں مل رہا، وہ نہیں آ رہا، ایسے کیسے ہوگا، ایسا تو نہیں ہو جائے گا، پیسے ہوں گے نہیں ہوں گے. دس از ویری ڈینجرس. وی ڈو ناٹ بیکم اٹیچ وتھ اوور گول. وی شوڈ میک اوور گول. اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ڈوئنگ کرنی ہے نا. اور ڈوئنگ پریزنٹ مومنٹ میں ہوگی. میں نے پلان کیا کہ مجھے حیدرآباد جانا ہے. اب حیدرآباد جانے کے لیے میں نے پلان کیا کہ حیدرآباد پہنچنا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے مجھے یا تو اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ کرنی ہوگی یا میں بس پکڑوں گا. تو وہ جو ڈوئنگ ہے اٹس ایکولی امپارٹنٹ ایز دا گول از. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس گول کے چکر میں اس میں اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ڈوئنگ ہے، وہ جو پریزنٹ مومنٹ میں جو ہم کر رہے ہیں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے، وہ ہم مس کر رہے ہوتے ہیں، ہم زندگی مس کر رہے ہوتے ہیں. مثال میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، حیدرآباد جاؤں تو آئی شوڈ انجوائے مائی ڈرائیونگ. لیکن اگر میں یہ کہوں گا او کتنے مائل ہیں، کب پہنچیں گے، پھر ادھر ہوگا تو یہ ملے گا، پھر میں اس کو یہ کہوں گا، بیسیکلی یہاں گڑبڑ ہے. ضرور گول بنائیں. ہمیں اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں بنانے چاہیے. اب بڑے آپ گاڑی لے لیں، بڑی BMW لے لیں، گول بنائیں. آپ آسمان کو چھوئیں، گول بنائیں. لیکن اس کے ساتھ اگر اٹیچ ہوں گی اپنے گول، کیونکہ گول میں کیا ہوتا ہے، کبھی دیر بھی ہو سکتی ہے، کبھی گول اچیو بھی نہیں ہو سکے گا. تو ڈیزائر پر سے، گول پر سے از ناٹ اے بیڈ تھنگ، بٹ دا اٹیچمنٹ، دس از ویری ڈینجرس. اور ہم پھر لائف کو انجوائے نہیں کر پاتے. لائف کہاں ہے اس وقت؟ میں آپ سے پوچھوں سب سے کہ ہمارے لیے اس وقت ریئلٹی کیا ہے، سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ ہم یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن اگر میں سوچوں گا آج کاریگر آیا نہیں آیا، آج ویسے
وہاں پہ میرے دروازے لگنے ہیں. اب میں بیٹھا سوچوں دروازے والا آیا نہیں آیا, پتہ نہیں کیسے لگائے گا, پتہ نہیں ایسے تو نہیں ہو جائے گا, پہنچا نہیں پہنچا اس کو. تو کیا کرتے ہیں ہم لائف کو گنوا دیتے ہیں. لائف تو ابھی ہے نا, تو ہم تو لائف میں نہیں رہے. اس کے بعد پیمنٹ جو کرتے ہیں اندر جو سوچتے ہیں, جب بھی آپ گول بنائیں گے اور اگر اس سے اٹیچ ہوں گے تو دو چیزیں ہوں گی. ہوپ ہوگا لیکن اس کے ساتھ فیئر پاپ اپ کرے گا, اینڈ دیٹ فیئر از ڈینجرس. اس وجہ سے ڈوئنگ از امپارٹنٹ. گول خود بخود جھک مار کے آئے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گول نہ بنائیں یا ہم ایسے نہیں. میڈیٹیشن از آل اباؤٹ ٹو انٹیگریٹ دس ایکسرسائز ان روٹین لائف, کہ لائف کو کیسے مزے, بھاگنا نہیں ہے. پھر تو گول نہ بناؤں, میں بس بیٹھا رہوں. ٹھیک ہے, پھر تو میں ماؤنٹین پہ چڑھ کے کسی غار میں بیٹھ جاؤں, مجھے گول ہی نہیں ہے, بس میں بیٹھا رہوں. دس از ناٹ لائف, دس از ناٹ میڈیٹیشن. میڈیٹیشن روٹین لائف میں ہم اس کو انٹیگریٹ کیسے کریں. یہ صرف میڈیٹیشن نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں نا, ہم صرف اللہ کو سمجھتے ہیں کہ مسجد میں ہیں, باہر نکلتے ہیں وہی ہماری حالتیں ہوتی ہیں. ہم اس کو لے کے نہیں چلتے, اس کو انٹیگریٹ. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ہے جب تک آپ اس کو روٹین لائف میں, آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھائیں نا, یہ ہے. آپ پانی پئیں تو جسٹ ڈرنک واٹر. اگر آپ بیٹھے تو بیٹھے ہیں, چائے پی رہے ہیں تو چائے پی رہے ہیں. دس آل اباؤٹ انٹیگریٹ. اور پھر آگے باتیں کرتے رہیں گے اس پہ. ٹھیک ہے, جیسے جیسے آگے ہم بڑھتے جائیں گے, کیونکہ میں ابھی اس کو اسٹرکچرل بنا رہا ہوں, تو نیکسٹ ٹائم ہم کسی اور چیز پہ میڈیٹیشن ریلیٹڈ کوئی اور چیز ہم بات کریں گے. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. آپ نے بہت اچھا میٹافور یوز کیا. اسکائی کی جو ایگزامپل آپ نے دی کہ جیسے کلاؤڈز ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس کے کلاؤڈز ہوتے ہیں, آتے جاتے ہیں, اسی طرح سے ہمارے تھاٹس ہیں جو آتے ہیں اور جاتے ہیں. اور آپ نے یہ کہا کہ ہمیں اس میں مطلب اس میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا ہے. اچھا, انوالو نہیں کریں گے ہم, اور پھر بس جسٹ ان کو آبزرو کرنا ہوتا ہے. اچھا, ایک ایگزامپل میں آپ کچھ اپنے سمجھنے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. جیسے بہت ساری ایسی کمپنیز مطلب لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہم بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم ہم کیا کریں؟ جیسے ہم صرف اپنی اندر تھاٹس, اب ہماری جو تھاٹس آئے گی وہ یہی آئے گی نا کہ یہ لوگ بہت غلط بات کر رہے ہیں. سوری, میں آپ کو اس طرح سے اپنا مطلب تھوڑا سا کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو ہم بس صرف جسٹ آبزرو کریں کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں, پھر مطلب پھر کس طرح سے اپنے آپ کو اس سے ہم مطلب الگ ہوں. چاہتے ہیں کہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں یا ڈپریسو تھاٹس بعض اوقات ہیں, ان سے ڈیٹیچ کیسے, کس طرح ہوں بالکل صحیح, ہم بالکل کہ صحیح, وہ چیز ہمارے اوپر حاوی نہ آئے. اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسا. بالکل بیوٹیفل. تھینک یو. یہ بالکل یہ کامن کوشچن ہے اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. بیسیکلی آپ کہیں پہ بیٹھے ہیں, دیکھیں ہماری ایک عادت ہے, جب بھی کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں, کوئی بھی چیز, کسی بندے کو دیکھتے ہیں, کوئی چیز دیکھتے ہیں, کوئی سچویشن دیکھتے ہیں, ایک دم ہم اس کو کنسیپچولائز کرتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور وہ انٹرپریٹ یا کنسیپچولائزیشن ہماری جو کنڈیشننگ ہے اس حساب سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں جب یوگا کرتا تھا تو آنٹی پارک میں نیا تھا تو میں چڈی پہنتا تھا اتنی. ٹھیک ہے, تو کچھ دنوں کے بعد دو لوگ آئے, وہ ابھی بھی وہاں یوگا کرتے ہیں. دو لوگ ملے آخر میں, ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ ہے, ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, آپ یوگا کرتے ہیں, بہت اچھی یوگا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑی سی ایک آپ کو ایک سجیشن ہے, ریکویسٹ ہے. میں نے کہا بولیں, حکم کریں. کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو چڈی پہن کے آتے ہیں یہ نہیں پہنا کریں, یہ ہمارے اسلام میں جو ہے نا یہ ہمارے بولتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا ان دونوں میں دکھاؤں گا کہ کن لوگوں نے کہا. ٹھیک ہے, رائٹ. اب میرے لیے تو وہ خراب چیز نہیں تھی, لیکن ان کے لیے وہ بیڈ تھی. ٹھیک ہے, اب ان کی کنڈیشننگ ہوئی تھی, ان میں ان کا قصور نہیں ہے. وہ چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ان کی لرننگ ہوئی ہے, وہ غلط نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں ہم ایک دم اس کو کوئی نہ کوئی لیبل بنا دیتے ہیں, یا کوئی نہ کوئی لیبل دیتے ہیں, یا اس کو جج کرتے ہیں. ہماری عادت ہے. ٹھیک ہے, یار بڑا سمارٹ لگ رہا ہے, یار اس کا پیٹ نکل آیا ہے, یار چل کیسے رہا ہے, ٹھیک ہے, یار اس کا قد کیسا ہے, یہ بات کیسے کر رہا ہے, شکل کیسے بنا رہا ہے. ہم ایک دم وہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری ایک کنڈیشننگ ہوئی ہے. اچھا, ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے
اس میڈیٹیشن میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو انٹیگریٹ کریں اپنی لائف میں، روٹین میں، اور یہ آہستہ آہستہ ہوگا، یہ جلدی نہیں ہوگا. تو جب آپ کو ایسے تھاٹ آتے ہیں، نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں، بیٹھے ہیں محفل میں، کوئی بات کر رہا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو ہم یہ سیکھتے ہیں، جو میری عادت ہے، ایک دم میں اندر چلا جاتا ہوں. اس نے تو بات کی، میرے اندر کیا چلا؟ ٹھیک ہے، میرے اندر کیا، مجھے اریٹیشن ہو رہی ہے اس کے باتوں سے، مجھے غصہ آ رہا ہے اس کے باتوں پہ. کس وہ جو غصہ ہے، جو اریٹیشن، وہ جو فیلنگ ہو رہی ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. میں نے جب کہا کہ میڈیٹیشن میں یہ سکھاتی ہے کہ آبزرونگ دا تھنگس جسٹ ایز دے آر، تو میں نے اس کو آبزرو کیا. میں نے میرا یہ بول رہا ہے، شاہ صاحب بول رہا ہے، میں نے کہا شاہ صاحب کیا بول رہا ہے. اب میں نے دیکھ لیا کہ میرے اندر کیا چلا. آپ اس کو صرف آبزرو کریں اور اس کو یس کہیں، ہاں یہ ہو رہا ہے. ڈونٹ جج یور سیلف، ڈونٹ جج یور سیلف. کبھی جب میں نیا اسپریچول سیکھا تھا، کہیں میں غلط بات کرتا تھا، میں اپنے کو جج کرتا، میں تو یار بہت اچھا آدمی ہوں، میں تو اسپریچول ہوں، میں تو میڈیٹیشن کرتا ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں. لیکن میں پھر سے کہوں کہ یہ جو تھاٹس ہیں، ایموشنس ہیں، اٹس ناٹ یو، اٹس پارٹ آف اور مائنڈ. یو آر بیونڈ دس اسپیشس اوپن اسکائی، جسٹ لائک یہ آئیں گے. جسٹ آبزرو دیم، لیٹ دیم بی. ہاں یس ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ایکسیپٹ دیم، دین سی واٹ ہیپنس. ایک دم وہ ڈراپ ہو جائے گا، آپ مسکرا دیں گے. اچھا، میں نے اس دن بھی مثال بتائی تھی کہ جب میں نیا سیکھا تھا میڈیٹیشن، میں نے بہن کے لیے مثال دیتا ہوں. تو میں ہلال پارک ہم جاتے ہیں، یہ میری کزن کی بیٹی ہے، ہم عام طور پہ ہلال پارک جاتے ہیں، میری بیگم اور میں سالوں سے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری بیگم صاحبہ ڈرائیونگ کر رہی تھی، وہ پارکنگ نہیں ملی ہمیں ہلال پارک کے باہر. ٹھیک، تو اس نے کیا کیا کہ ایک گھر ہے، 2 دروازے ہیں، 1000 گز کا گھر تھا، 2 دروازے، 2 بڑے گیٹ تھے، ایک گیٹ پہ اوپر چڑھا کے کھڑی کر دی. تو میں نے اس کو کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، پرائے گھر کے اوپر یہ. ٹھیک، تو اس نے مسکرا کے کہا کہ ڈونٹ وری، یہ میرے بھائیوں نے لیا ہے اور ابھی کوئی رہتا نہیں یہاں پہ، چوکیدار رہتا ہے، ابھی شفٹ نہیں ہوئے ہیں. وہ بیسیکلی خیابان بادمان میں رہتے ہیں، ہلال میں انہوں نے نیا گھر لیا. ٹھیک، 1000 گز کا، وہ ہلال پارک کے بالکل گیٹ کے سامنے تیسرا گھر ہے. ٹھیک ہے، تو اترے تو میں مسکرایا. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ میں نے کہا جب تم نے یہ کہا کہ میرے بھائیوں نے لیا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگا. آئی بیکم جیلس. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ میرے بھائیوں کو نہیں بتانا ہے کہ، میں نے کہا نہیں، میڈیٹیشن یہ سکھاتی ہے کہ ہو یو آر. اور یہ جو تھاٹ آیا مجھے میرے اندر، یہ نیگیٹو، یہ میں نہیں ہوں، یہ میری کنڈیشننگ اس طرح ہوئی ہے بچپن سے، میں نہیں ہوں. ہمارے تھاٹ اور ہمارے ایموشن یاد رکھنا ہے، ہمارے تھاٹ اور ہمارے ایموشنس یا جو بھی ہم سوچتے ہیں وہ ہمارا حصہ نہیں ہے. وہ ہمیں یا تو اینسسٹر سے ملا، جین میں آیا، پیرنٹس سے، اس کے پیرنٹس سے، اس کے پیرنٹس سے، کہیں نہ کہیں سے آیا کچھ پرسنٹ، اور کچھ پرسنٹ اس انوائرمنٹ نے دیا. جس گھر میں پیدا ہوا، جس کچی آبادی میں پیدا ہوا، اس نے سارا دیا. جس گھر میں، جس معاشرے میں، جس اسکول، گھر، پلے گراؤنڈ، اسٹریٹ، اس میں جو میں نے سیکھا. یہ میں نہیں ہوں، میں بیونڈ ایک اسپیشس اوپن اسینس ہوں. تو ڈونٹ جج یور سیلف. یہ آئیں گے، لیکن آپ کو کرنا کیا ہے، بس یہ پریکٹیکل بتاتا ہوں. ایک دم دیکھیں اور اس پہ مسکرا دیں، ہاں یس اٹس اوکے. یہی تو مشکل ہے. نہیں، میں نے بتایا نا مشکل ہے، یہ پریکٹس سے، یہ پریکٹس ہے ہماری. میں نے بتایا نا، میں اتنی کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر چیز جو ہے وہاں پہ رہوں. تو آہستہ آہستہ آپ کو خود کو پتہ، یہ ہم اپنے سے کنیکٹ کرتے ہیں، اپنی جو بھی چیزیں ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں، جب آپ پریکٹس کرتے 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 ایک ایسی اسٹیج آئے گی جس میں وہ جو آپ ہیں اصلی، جو خدا تعالیٰ نے آپ کو اس دھرتی پہ پیدا کر کے وہ چیز آپ کے اندر کوالٹی ڈالی، اور میں اس کو کہتا ہوں بیسک گڈنیس. ہر انسان میں خدا تعالیٰ نے ایک انیٹ بیسک گڈنیس کوالٹی دی ہے، وہ پھر ہم ریکگنائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہی انلائٹمنٹ کو میں اور کہتا ہوں. انلائٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ when you are doing anything and you are not thinking anything, just doing it
you are one with that thing, this is enlightenment. मैं बर्तन धो रहा हूँ, मैं सिर्फ बर्तन धो रहा हूँ, जस्ट बर्तन धो रहा हूँ, ठीक है, दिस इज एनलाइटमेंट. सो सिंपल. मैं इसको इस तरह लेता हूँ. एनलाइटमेंट कोई चीज़ नहीं है. जब आप बिफोर थिंकिंग चले जाते हैं, यू बिकम वन विथ यूनिवर्स, वन विथ एवरीथिंग, व्हाट एवर यू आर डूइंग, दिस इज एनलाइटमेंट मेरे हिसाब से. ये हम जो कंसेप्चुअलाइज करते हैं यहाँ गड़बड़ करते हैं और उसको हम सच समझने लगते हैं. ये सच नहीं है, ये हमारा क्लाउड्स हैं. हर एक अपना मेंटल कंडीशनिंग जो आपकी हुई है, जो मेरी हुई है, वो है. ये सच नहीं है. हम बियॉन्ड उसके हैं. और वो बियॉन्ड क्या है? गुडनेस. हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं. नहीं नहीं नहीं, वी आर ऑलरेडी गुड. ये आस्ता 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 आप ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे. आप गुड हैं, आप अच्छे हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है. और जब आप वो रिकग्नाइज करना शुरू करेंगे, देन यू बिकम कंपैशनेट, लविंग, काइंड विथ एवरीबॉडी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एंड दैट इज़ ट्रू हैप्पीनेस. कंपैशनेट का मतलब ये है कि दूसरी के सफ़रिंग को फील करके उसको हल करना, एंड दिस इज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस. कि दूसरों का दुख महसूस करके उसको हल करना, सिर्फ महसूस नहीं करना. हम दो लफ्ज़ यूज़ करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, एक एम्पैथी, एक कंपैशन. एम्पैथी का मतलब है कि किसी दूसरे का दर्द महसूस करना. इसका मतलब ये है कि एक बंदा डूब रहा है, मैं भी छलांग लगाऊं, लेकिन मैं तैरना नहीं जानता, तो अब 2 लोग डूबेंगे. और ये हमारे न्यूरोलॉजी में, हम ब्रेन साइंस में बताते हैं कि जब किसी को दुख होता है, मिसाल इसको चोट लगी, इसको दुख हुआ, तो इसके जो ब्रेन का वो हिस्सा जो स्टिमुलेट हुआ, वही एक्सप्रेशन, वही हिस्सा मेरा भी स्टिमुलेट होगा उस वक्त. इसको दुख पहुंचाए, मुझे भी दुख पहुंचाए, इसको एम्पैथी कहते हैं. और इसमें गड़बड़ी, ये उन लोगों की निशानी है जो ब्यूटीफुल लोग होते हैं, जो अंदर के बहुत अच्छे होते हैं. एम्पैथी इज़ अ वंडरफुल थिंग. लेकिन इसमें होता क्या है कि 2 लोग अब सफ़र कर रहे हैं, तो हम इसमें आस्ता आस्ता जो इनेट बेसिक गुडनेस को जब रिकग्नाइज करेंगे, उसको कल्टीवेट करेंगे, उसको नर्चर करेंगे, जो अपनी ट्रू नेचर है, तो फिर आप कंपैशनेट होंगे. आप डूबेंगे नहीं, आप उसको बचाएंगे, आप उसको तकलीफ़ से निकालेंगे. इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ. फिर अल्ट्रुइज़म आ जाता है. अल्ट्रुइज़म का मतलब है दूसरों को अपने से ज़्यादा अहमियत देना. इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस. कहते हैं दूसरों की खदमत करके ही खुशी हासिल की जाती है. हमारे हर मज़हब बताता है. ये ट्रू हैप्पीनेस है.